السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ جو ہے یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہمیں یا پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے عالموں کو فالو کرنا چاہیے، اور کبھی بھی جو ہے لے مین کو فالو نہیں کرنا چاہیے۔ انفیکٹ عالم کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ کس سے پوچھتے ہو؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھتے ہو۔ تو اسی طرح سے اسلام کے بارے میں بھی آپ کو عالموں سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ ایسے جو کوئی کوالیفائڈ نہیں ہے اس سے جو ہے آپ کو ریلیجیس اوپینینس یا ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ نہیں لینا چاہیے۔ تو بات تو کچھ حد تک صحیح ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ کون سا عالم؟ کیا بریلویوں کو یہ منظور ہوگا کہ کوئی دیوبندی عالم کو میں کانٹیکٹ کروں، یا کسی دیوبندی کو یہ منظور ہوگا کہ میں کوئی شیعہ عالم کو کانٹیکٹ کروں؟ کون سا عالم؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو الگ الگ اسکول آف تھاٹ ہے، یا جو الگ الگ ایون فرقے بھی ہیں، وہ کسی نہ کسی عالم کو تو فالو کرتے ہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ میں کون کون عالم کو فالو کرتا ہوں، تو میں بولوں گا میں انجینئر محمد علی مرزا کو فالو کرتا ہوں، میں جاوید احمد گامدی صاحب کو فالو کرتا ہوں، میں مفتی کامران شہزاد صاحب کو فالو کرتا ہوں، اور میں پہلے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرتا تھا۔ ابھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ اب جو ہے میرے لائف میں یا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی اس ٹائم پہ کچھ ایسا نیا میں ان سے سیکھ سکتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے جتنے بھی اوپینینس ہیں وہ آلموسٹ سیم رہا ہے، اور اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی گروتھ کی گنجائش ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ابھی دیکھو گے یا 90s میں دیکھو گے تو ایک ہی بات آپ کو سننے کو ملے گی۔ کچھ نیا آپ ان سے ابھی کے دور میں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ نئی بات بول رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھنے کا علامہ یاسر قاضی صاحب ہے، اور شیخ یوسف القرضاوی ہے، شیخ سلمان العودہ ہے، مطلب شیخ صالح المنجد ہے۔ یہ سب کو تو میں آلریڈی جو ہوں میں سنتا تھا، فالو کرتا تھا، ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو سن رہا ہوں، فالو کرتا ہوں۔ تو میں تو ایکچولی عالم کو فالو کرتا ہوں، لیکن ایکچولی میں عالم کو فالو نہیں کرتا ہوں۔ عالم جو بات کہتا ہے، عالم جو دلیل دیتا ہے، اس کو فالو کرتا ہوں۔ تو الٹیمیٹلی جو ہے جو ڈیل بریکر ہوتا ہے وہ دلیل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی سے دلائل سے بات کر رہے ہو، تو یا پھر کوئی عالم جو ہے آپ سے دلائل سے بات کر رہا ہے، تو اس کی دلائل ہمیشہ حجت ہوتی ہے، وہ اس کی شخصیات کبھی حجت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ غلط ہو سکتا ہے، یا ایون اس کا استدلال بھی غلط ہو سکتا ہے، وہ تو ہیومن ہے۔ تو اسی طرح سے ہم لوگوں کو عالموں کو فالو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں جو عالموں کو تقلید نہیں کرنا چاہیے، بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب قرآن عالم کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد جو ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد جو ہے وہ علم ہوتا ہے، کہ جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے۔ تو اس کو ایز این ایڈجیکٹو یوز کیا جاتا ہے قرآن میں۔ عالم کا جو ورڈ ہے وہ جاننے والا، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی بندہ جو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک عالم ہے، کسی چیز کا بھی وہ عالم ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے کمپلیٹ علم جو ہے کسی کو نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی شخص جو ہے کمپلیٹ علم کا جو ہے دعویٰ کرتا ہے۔ وہ اس چیز کا اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی دین میں بھی جو ہے دین کے کوئی ایک چھوٹا پارٹ کا وہ اسپیشلسٹ ہوگا، پورے دین کا بھی وہ اسپیشلسٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ کسی اور تو کسی اور اسپیکٹ کو سمجھنے کے لیے دوسرے عالم کے پاس جانا پڑے گا۔ تو سب الگ الگ اسکول آف تھاٹ جو پریزنٹ ہے، عالم بھی الگ الگ ہے۔ تو کسی ایک عالم کی پیروی کرنا یا کسی ایک اسکول آف تھاٹ سے چپک کے رہنا جو ہے، یہ تو کہیں پر بھی کوئی بھی فیلڈ آف نالج پہ میں جو ہے یہ بات نہیں کہی گئی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو۔ کیونکہ مثال جو جب یہ لوگ بولتے ہیں کہ عالم کو فالو کرو، تو عالم اور مثال دنیاوی دیتے ہیں۔ مثال جو ہے وہ قرآن و سنت سے نہیں دیتے۔ مثال یہ دیتے کہ تم اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، وہ بولتے ہیں نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ تو میں یہ بولتا ہوں کہ ملا ہی کو اگر فالو کرنا ہے تو میں آپ کو فالو کیوں کروں؟ میں اگر کوئی اہل حدیث یہ بات بول رہا ہے تو اس سے یہ بات پوچھو نا کہ میں بریلوی علماء کو فالو کروں، وہ بھی تو عالم ہے، اور آپ ان کو عالم بولتے ہو۔ تو وہ بولیں گے نہیں، وہ قرآن و سنت سے بات نہیں کرتے۔ تو جب وہ قرآن و سنت سے بات نہیں کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے وہ تو قرآن و سنت ہوا نا۔
تو ہم لوگ کو بھی یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قرآن و سنت جو ہے وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے عالم کو بھی جج کرنے کے لیے کہ کوئی عالم، کیونکہ عالم کا دیکھو کیا کام ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں گاندھی صاحب کو جو ہے نا سن رہا ہوں، اور جو گاندھی صاحب قرآن و حدیث جو کوٹ کرتے ہیں 90% وہ قرآن و حدیث ہمارے علم میں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو اسکول آف تھاٹ کو میں فالو کرتا تھا وہ اہل حدیث اسکول آف تھاٹ پہ، تو وہ لوگ بھی جو ہے قرآن و حدیث سے ہی جو ہے بات کرتے تھے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ گاندھی صاحب ہم لوگ کو قرآن حدیث کا وہ انڈرسٹینڈنگ اور وہ پہلو ہم لوگ کو دکھایا ہے جو پہلو ہم لوگ کے توجہ میں ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ اس طرف جو ہے اس طرف دھیان ہی ہم لوگ کا نہیں گیا تھا۔ مطلب قرآن سیم ہے، حدیث بھی سیم ہے، لیکن اس کو دیکھنے کا نظریہ جو ہے وہ ایک جھٹکے میں بدل گیا، ٹھیک ہے، ایک پرسپیکٹیو، ایک الگ پرسپیکٹیو ہو گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ادھر سے دیکھ رہا ہوں تو 6 ہے، ادھر سے دیکھ رہا ہوں تو 9 ہے، تو وہ پرسپیکٹیو جو ہے ایک عالم جو ہے وہ دیتا ہے۔ یہ پرسپیکٹیو کی تلاش میں ہی ہم لوگ کو رہنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ سے جو سب سے ہم لوگ کی کمزوری یہ ہے، دو کمزوری ہو سب پورے انسان میں ہوتی، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کے علم میں کمی ہوتی ہے، قلت علم یا قلت تدبر، ٹھیک ہے۔ اگر علم بھی ہے کسی کو تو ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو اس نے اتنی غور اتنا فوکس انہوں نے نہیں دیا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز پہ آپ فوکس نہیں کر سکتے ہو نا۔ ہر چیز پہ اگر آپ فوکس کر لیے پھر فوکس کا مطلب ہی الگ ہو جاتا ہے نا۔ فوکس کا مطلب ہوتا ہے فالو ون کورس انٹل کمپلیٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھ لیجیے گا کہ قرآن جو ورڈ یوز کرتا ہے عالم کا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی جاننے والا، کوئی علم والا۔ ان یخش اللہ عباد العلماء، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی خشیت تو صرف علماء ہی رکھتے ہیں، تو آپ اس ورس کو پورا پڑھو، آپ اوپر پڑھو نیچے پڑھو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر دین کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر تو فزیکل فینومینا آف نیچر کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری آیت میں بھی اگر آپ پڑھتے ہو تو وہاں کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور کوئی ایسا شخص جو کہ سرن یا علانیہ جو ہے وہ چیریٹی دے، تو بہت ہی جنرلائز میننگ جو ہے قرآن نے بتا دیا ہے، ان یخش اللہ عباد العلماء، کہ اللہ کی خشیت تو صرف علماء ہی کرتے۔ تو اس میں آپ کو پتہ چلا کہ وہاں پر تو دین کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہاں پر تو سائنس کی بات ہو رہی ہے۔ تو سائنس کے جاننے والوں کو قرآن علماء کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ چیز بھی آپ یاد رکھو کہ جب یہ آیتیں جتنے بھی نازل ہوئی تھے علم کے متعلق اور علماء کے متعلق، تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علماء تھے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنگولر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ علماء ورڈ جو ہے وہ پلورل ہے، تو اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو جاننے والا ہوتا ہے وہ شخص اس چیز کا، اس سبجیکٹ کا جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ جو ہے غلط، آپ دیکھنا یہ جو ہوتے ہیں عالم لوگ جو ہے مناظرہ کرتے ہیں تو دوسرے عالم سے ہی کرتے ہیں نا، تو ان کے حساب سے سامنے والا عالم غلط بول رہا ہوتا ہے نا، تو اس سے یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ عالم بھی غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں جو ہے کوئی مدرسہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ مسجد تھی، وہیں پر جو ہے ایک اوپن ایجوکیشن ہوتا تھا، اور اس وقت تو عورتیں بھی آتی تھیں مسجد میں، ٹھیک ہے۔ ان کو سپریٹلی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھاتے تھے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ چیز تو جو علم کا جو مرکز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ تو وہ موسک تھا، وہ الگ سے مدرسہ تو تھا نہیں۔ تو اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں بھی جو ہے 1 لاکھ صحابہ تھے، اس میں سے ظاہر سی بات ہے سب کا علم کا لیول تو سیم نہیں تھا، تو جو زیادہ جانتا تھا وہ اس چیز کا عالم ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ تم میں اور ایک عابد میں اور ایک عالم میں یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا رسول اللہ اور تم میں، کیونکہ دین کا سب سے پہلا عالم جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہی سے تو ہم لوگ کو دین ملی ہے۔ تو دین کا کیونکہ سب سے بڑا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دین کا سورس بھی جو ہے واحد سورس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
تو ہمیں بھی وہی میننگ لینا چاہیے جو کہ قرآن کے حساب سے ہے۔ قرآن جب کسی کو عالم بولتا ہے اس کا مراد جو ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہیں ہوتا۔ قرآن جب کسی کو عالم بولتا ہے تو اس کا مراد وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو جاننے والا ہو، ٹھیک ہے، اس کا ڈگری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا مدرسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ جانتا ہے کوئی چیز کو، تو وہ اسی کو جو ہے قرآن جو ہے عالم کہتا ہے۔